جی السلام علیکم اظہر بھائی. وعلیکم السلام. اچھا عرفہ فیروز فرام جیو نیوز. اظہر بھائی یہ بتائیں کہ آپ 2017 چیمپئنز ٹرافی میں بھی اسکواڈ کے ساتھ تھے, بیشتر لڑکے جو ہیں یہی ہیں. ایک تو آپ T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اس بنچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات, آپ ہیڈ کوچ ہیں, مینجمنٹ کا بھی ایک اہم رکن ہے, تو وائس کیپٹن کے حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے؟ رضوان یا شاداب میں سے چانسز کس سے زیادہ ہیں؟ فرسٹ آف آل جو آپ نے کویشچن کیا, آئی تھنک میں بہت مطمئن ہوں اس اسکواڈ سے. اس اسکواڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری جو گیم کے ایکسپیکٹس ہیں وہ آپ کو سارے کور نظر آئیں گے. ہماری بڑی بیلنس سائڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 2 آل راؤنڈر ہیں, اس کے ساتھ جو فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے. ڈیفینیٹلی عامر اینڈ عماد کے واپس آنے سے وہ ایک جو ہے ہمیں ایج ملتا ہے کہ ہم ان کو کسی بھی وقت یوز کر سکتے ہیں. اینڈ دین دا بیٹنگ لائن اپ لائک آئی تھنک بیسٹ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس وقت جو بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وائس کیپٹنسی کی, آئی تھنک کہ وائس کیپٹنسی کا ڈیسیجن جو ہے وہ PCB کا ڈیسیجن ہے. اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی تھنک وہ PCB ہیز اے رائٹ ٹو ڈیسائڈ ہو از دا وائس کیپٹن. اظہر ایک تو آپ کو مبارکباد, پھر آپ کو ذمہ داریاں ملی ہیں. یہ جو سیریز ہے ڈیفینیٹلی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں ہے. اس کے بعد انگلینڈ اور آئرلینڈ. آپ سمجھتے ہیں جس درجے کی ٹیم نیوزی لینڈ آئی ہے, آپ کو جو مقصد ہے تیاریوں کا اس میں آپ کامیاب ہوں گے, یا آپ نے اس کی اسٹریٹجی مزید اور بھی بنائی؟ دیکھیں جو آپ کا کویشچن ہے کہ تیاریاں, اب ٹھیک ہے ایسے ہاتھ رکھ لوں نہیں, جو آپ کا کویشچن ہے کہ جو ہماری ورلڈ کپ کی تیاریاں, ظاہر سی بات ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے جو ہے نا وہ 12 میچز ہیں اس وقت جو پاکستان کے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہم تیاریاں کر رہے ہیں. اب جو ٹیم نیوزی لینڈ کی آئی ہے ان کے جو اویلیبل پلیئرز تھے وہ نہیں ہیں, لیکن دس از اے بیسٹ ٹیلنٹ. ان کے جو فیوچر کے یہ پلیئرز ہیں, اور اس میں یہ پلیئرز جو ہے نا اگر آپ ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, ان کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں, تو انٹرنیشنلی یس یو کین سے کہ وہ نئے لوگ ہیں, لیکن کافی سارا ایکسپیرینس ہے جو ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں. اور نیوزی لینڈ میں آپ کو جو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے, ان کے ٹیلنٹ جو ہے نا وہ بڑا جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. تو یہ موقع ان پلیئرز کے لیے بھی ہوگا کہ وہ اگر یہاں پہ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں تو ان کا بھی نام جو ہے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں آ سکتا ہے. انجری کسی کو ہو سکتی ہے, تو آئی تھنک کہ کوئی بھی ٹیم T20 فارمیٹ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ٹیم ہلکی نہیں ہوتی. آئی تھنک کہ نیوزی لینڈ کا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے, اور ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے, اکثر میں سنتا ہوں کہ جی وہ ان کی B ٹیم ہے یا کیا ہے. یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اور پاکستان کی ٹیم ان کے خلاف میچ کھیلے گی. اچھا اظہر بھائی, پاکستانی آواز میں بھاری پن اچھا لگتا ہے. تھینک یو. اچھا پاکستانی ٹیم جو بڑے میچز کے اندر, بڑے ٹورنامنٹس کے اندر مینٹلی طور پہ ہم نے دیکھا کافی ویک ہو جاتی ہے ایک پوائنٹ کے بعد. آپ کھیلے بھی ہیں بڑے ٹورنامنٹس ٹیم کے ساتھ پہلے بھی رہے ہیں, تو ابھی کافی نئے لڑکے ہیں. ان کی مینٹل کیپیسٹی کیسے ڈیولپ کریں گے اور کن چیزوں کو اسٹرینتھن کرنے کے اوپر آپ کام کریں گے؟ دیکھیں اگر آپ بات کریں تو ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمارا پیور ٹیلنٹ, ابلٹی اینڈ اسکل ہوتا ہے ہمیشہ. ظاہر سی بات ہے اگر آپ پاکستان کی ریسنٹ دیکھیں تو ہم لوگ ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کافی اچھا پرفارم کیا, سیمی فائنل بھی کھیلے ہیں, تو کافی اچھا پرفارم کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ٹورنامنٹ جیتنا, ہم ٹورنامنٹ جیتے نہیں ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. 2009 کے بعد یا چیمپئنز ٹرافی کے بعد بڑا ٹورنامنٹ جیتے نہیں ہیں, یہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. آئی تھنک کہ پاکستان کی ٹیم کو آپ کسی وقت بھی جو ہے نا اسپیشلی T20 فارمیٹ میں آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی جو ہمارے پاس اس وقت اس اسکواڈ میں ڈیپتھ اور اسٹرینتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی یس دیر از امپروومنٹ, آلویز چانس ہوتا ہے کہ امپروومنٹ کرنے کا, جو جس پہ میں کافی دنوں سے کام کر رہا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں, کہاں ہم لیک کرتے ہیں, ویدر اٹس ٹو ڈو ود بیٹنگ اور پاور ہٹنگ لائک اور بالنگ میں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں, اس ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. تو موونگ فارورڈ جو ہے یہ جو ورلڈ کپ تک کے ہمارے پاس ٹائم ہے, تو کوشش یہ ہوگی کہ ایک اسٹرکچر ہم ایسا ڈیولپ کریں, ایک گیم پلان ایسا ڈیولپ کریں, اور رول کلیئرٹی, جب پلیئروں کو آپ رول کلیئرٹی دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان میں امپرومنٹ آتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اگر آپ اس اسکواڈ کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں ینگ ٹیلنٹ بھی ہے, جس میں عرفان نیازی ہیں آپ کے پاس ہیں, اس کے بعد اعظم ہیں, عثمان خان ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ ہیں, ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے. اپنی جو بینچ اسٹرینتھ ہے ہمیں اس کو بھی ہمیں یوز کرنا پڑے گا, لیکن کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اپنی بینچ اسٹرینتھ سے جائیں, کہ ہم جو
جو میری ڈسکشن ہوئی ہے لڑکوں سے یا جو بات ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا 6 جون کو اپنا پہلا میچ ورلڈ کپ کا کھیلیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیسٹ 11 کون سی ہے اور کون سی ٹیم ہے. اس کو مد نظر رکھ کے چیزوں کو ہم کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کا یہ ہوم ٹاؤن ہے, آپ یہاں سے اپنے کرکٹ کیریئر سٹارٹ کیا اور کافی ریکارڈز بھی بنائے آپ نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کے اسٹینڈرڈ کے یا وسیم اکرم کے اسٹینڈرڈ یا وقار یونس, شعیب اختر کے اسٹینڈرڈ کے پلیئرز فیوچر میں ہمیں مل سکتے ہیں؟ کیا ان پلیئرز میں آپ کو کوئی ایسا ایمرجنگ پلیئر نظر آتا ہے جو کہ فیوچر میں آپ کو ریکارڈز کو مینیج کرے گا؟ اچھا سوری تسی کر سکتے سر. سر جو آپ نے بات کی, جو ہمارے پاس اس وقت جو پلیئرز ہیں ڈیفینیٹلی ان میں اتنا پوٹینشیل اور ٹیلنٹ ہے. جن پلیئرز کی آپ نے بات کی, جس میں آپ نے وسیم بھائی کا نام لیا, آپ نے شعیب کا نام لیا, مجھے آپ چھوڑ دیں سائڈ پہ, مطلب آپ نے بڑے پلیئرز کا نام لیا. دیکھیں سٹیٹس جو ہے نا اینڈ آف دا ڈے سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں کس نے کتنی پرفارمنس کی. کافی سارے پلیئرز ہمارے پاس آئے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے. جیسے ابھی نیوزی لینڈ کی بات ہوئی نا, ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, پلیئرز اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے وہ کھیلیں. ہمارے ہاں ملک میں فاسٹ بالنگ کا ٹیلنٹ دیکھ لیں, اسپن کا ٹیلنٹ دیکھ لیں, تو ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے اور سم ٹائم جو ہے نا ہم اس ٹیلنٹ کے ساتھ جو ہے جسٹس نہیں کرتے. وہ ہم یہ ہوتا ہے کہ یار یہ آج اچھا ہے تو اس کو نکال دو, دوسرے کو لے آؤ, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے نا آتا جاتا ہے, وہ پش کرتا رہتا ہے. تو اگر جیسے چمندہ باس, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سری لنکا سے کھیلے اور وہ ان کے گریٹس ہو گئے, ٹھیک ہے, ایسے ہمارے پاس ڈومیسٹک میں اتنے سارے بولرز ہیں لیکن وہ آتے ہیں نہیں چانس مل سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہمارے پاس ایسے پلیئر ہیں اور انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کے پاس نسیم شاہ ہے, اس وقت آپ کے پاس شہین شاہ افریدی ہے, اس کے بعد عباس افریدی ہے. تو یہ ایسے پلیئر ہیں کہ یہ آگے جا کے جو ہے نا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وسیم بھائی کو ریپلیس کر دیں گے, لیکن ان میں ایبلٹی ہے کہ اتنے اچھے ریکارڈز اور اتنی اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. اظہر بھائی, ہم نے دیکھا کہ عبدالرزاق اور اظہر محمود کے بعد ہمیں جینون فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر نہیں نصیب ہوا. کچھ لڑکے آئے, موقع ملے, نہیں پرفارم کر سکے. ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ عامر جمال ایک ایسا لڑکا تھا جس میں کچھ انٹینٹ نظر آیا, وہ اسکواڈ سے باہر ہو گئے. تو کیا کوئی آپ کو جو اس وقت آپ کے پاس لاٹ ہے اس میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کو ایک جینون فاسٹ بالر آل راؤنڈر مل جائے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیم اس وقت دی گئی ہے اس میں پوری ایک لاٹ ہے اوپنرز کی, تو اس کو کیسے شفل کریں گے عثمان اور فخر کو؟ کیا اس کے حال سے کیا آپ کی پالیسی ہے؟ اور دوسرا, ہمیں پاکستان کو ریسنٹ پاسٹ میں ہمیشہ سٹرائک ریٹ کا مسئلہ رہا ہے, ہمارے اوپنر سٹرائک ریٹ کے ساتھ نہیں پرفارم کرتے رہے. جب ہمیں 200+ کا ٹارگٹ ملا ہم نے ہار مان. تو کیا کوئی اس سیریز میں ایک ورلڈ کپ کی تیاری ہے, بابر اعظم کو بھی رسٹ دیا جا سکتا ہے ان 5 میچز میں؟ کوئی اس طرح کا گیم پلان بھی ہے ٹیم کے پاس؟ پہلا کویسچن آپ کا چلے بابر سے ہی لے لیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بابر کو ریسٹ دیں, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن ابھی سامنے آتی ہے. تو ہو سکتا ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ بابر ریسٹ نہیں کریں گے یا کوئی بھی ہے. ہماری جو پالیسی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری بیسٹ اویلیبل سائڈ کیا بنتی ہے اور اس کو ہم لے کے چلیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم میچز کھیلیں گے کنڈیشن کو دیکھیں گے. بارش کا بھی موقع ہے, ٹھیک ہے, تو آیا ہم 2 اسپنر کے ساتھ جاتے ہیں یا 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جاتے ہیں, تو وہ تو ہم گیم پلان بنائیں گے کہ کس طرح ہم نے کھیلنا ہے. دوسرا کویسچن آپ کا تھا کہ دیکھیں, آپ نے جب بات کی ہمارے پاس جو اس وقت جو بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہے وہ یہی ہے, ٹھیک ہے. مے بی اگر آپ بات کریں تو 2-4 لڑکے ہوں گے جو ہمارے 23-24 کا حصہ ہیں, تو وہ یہی بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہے جنہوں نے پرفارمنس کی ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اور جو ہماری نظر میں ہیں. تو یہ بیسٹ ٹیلنٹ ہے. ہاں, آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارے پاس اوپر کھیلنے والے لڑکے زیادہ ہیں, تو کس طرح ہے؟ فخر جیسے 4 نمبر پہ کھیل رہے تھے, عثمان آئے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ مڈل آرڈر کی بات کریں تو اس میں ہم عرفان نیازی کو لے کے آئے ہیں, اعظم کو لے کے آئے ہیں. تو یہی تھا کہ مڈل آرڈر میں ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں جہاں ہمیں پاور کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹچ بھی ملے. تو آئی تھنک ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کافی ہو جائے گا. اور آئی تھنک ایک کویسچن آپ نے اور کیا تھا اسٹرائک, جی, ایک اسٹرائک ریٹ کی بھی بات کی تھی آپ نے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو میں اسٹرائک ریٹ کی بات کریں یا ایوریج سکور کی بات کریں نا, تو میں آج ہی سارا ڈیٹا, صبح سے میں بیٹھا ہوا تھا وہ سارا ڈیٹا کر رہا تھا. ٹاپ جو ٹیمیں ہیں بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے اس میں انڈیا, آسٹریلیا اور سارا کچھ بھی ہے, ایوریج سکور وہ 175 ہی ہے.
اوکے اور ہمارا جو ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ اراؤنڈ 160 کے قریب ہے, تو وہ 10 سے 12 رنز کیسے کرنے ہیں یہی ہم پلان کریں گے کہ وہاں تک کیسے جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہوگا. اور اسٹرائک ریٹ کی بھی جو جہاں تک بات ہے کہ انٹینٹ جو ہے وہ ہم شو کریں گے کہ انٹینٹ کیسے ہونا چاہیے, اگریسو انٹینٹ ہمارا ہونا چاہیے. اور جینون آل راؤنڈر کی جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں رزاق اور اظہر محمود کی بڑا میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے, عامر جمال کا نام لیا, اللہ عامر جمال, اور میں پرسنلی اس کو 1-2 دفعہ ملا ہوں ایسے, لیکن جو میں نے اس کو آسٹریلیا میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, جو میں نے اس کو PSL میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, آئی تھنک ہی گاٹ فنامنل ٹیلنٹ. ٹھیک ہے, ابھی جب بات ہوتی ہے تو اس کے T20 بالنگ کے سٹرائک اس کی بات ہوتی ہے, اکانومی ریٹ کی بات ہوتی ہے 10, تھوڑا سا کام چاہیے. اس کے پاس پیس ہے, اس کے پاس سلو بال ہے, یارکر کر لیتا ہے, باؤنسر کر لیتا ہے, ہم نے دیکھا ہے جس طرح کی پرفارمنس آسٹریلیا میں دی. اینڈ دین اس طرح بیٹنگ کی, PSL میں بھی ہم نے دیکھا, ہمارے خلاف بھی اس نے بیٹنگ کی. تو آئی تھنک ہی از اے جینون آل راؤنڈر. تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ عامر جمال کی شکل میں وہ پاکستان کو ایک جینون آل راؤنڈر ملے گا. ہمیں تھوڑا سا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آل راؤنڈر جس وقت ہوتا ہے تو اگر اس کی تھوڑی سی پرفارمنس 19-20 ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اس کو فارغ کر دو. یہ اب ہمارے پاس پلیئر بنائے جاتے ہیں, ہمیں پلیئر بنانے پڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ حصوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. بالنگ میں آپ دیکھیں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن کچھ حصوں میں جو ہے نا ہمارے پاس اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں ہے. جو اکثر بات ہوتی ہے کہ جی پرانے ٹائم میں یہ ہوتا تھا, اب نہیں ہے, لیکن اب ہمیں پلیئر بنانے پڑیں گے. اس کے لیے تھوڑا سا پیشنس ایز مینجمنٹ میں کہوں گا, اس وقت میں انچارج ہوں تو ایز مینجمنٹ ہمیں بھی کرنا پڑے گا, اور ہماری عوام کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پیشنس دینا پڑے گا. سر جو لگ رہا ہے کہ بابر کے ساتھ سائم اوپن کریں گے, اور مطلب جو خبریں سامنے آئی ہیں, سائم پہلے بھی نیوزی لینڈ میں جب ہم کھیلنے گئے تھے تو وہاں پہ نہیں ہوئے تو بعد میں ان کو چینج کر دیا. تو اب ورلڈ کپ میں زیادہ ٹائم ہے نہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں بھی ہوتے تو یہ پوزیشن ہی برقرار رکھی جائے گی. اور دوسرا رضوان پھر 1 ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں اور 5 نمبر پہ بھی جا سکتے ہیں, جو آپ نے بولا کہ رول آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے رکھنی ہے. تو رضوان کو چیز آپ نے بتا رکھی ہے کہ آپ کا شفٹ ہو سکتا ہے, آپ 3 نمبر پہ بھی 4 5 نمبر پہ بھی جا سکتے ہیں. ہم نے تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, تو اس وجہ سے جب ڈیسائیڈ کریں گے پھر ڈیفینیٹلی جس کو بھی ہوگا, چاہے وہ جس طرح رضوان اینڈ بابر اوپن کریں یا سائم کریں یا بابر اینڈ سائم کریں, جو بھی ہے, اور مے بی فخر کریں, تو وی ہیون ڈیسائیڈ یٹ. تو آپ کو انشاءاللہ پرسوں 18 میں پتہ چل جائے گا کہ کون اوپن کرے گا. تو تھوڑا سا اس کو سسپینس رہنے دیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی دیکھیں, کوئی بھی بندہ کسی بھی نمبر پہ کھیل سکتا ہے. ہم نے وہ فلیکسیبلٹی لانی ہے. جو T20 فارمیٹ ہے اس میں آپ کے ٹاپ 3 جو ہے نا, میرے خیال میں ان کا نمبر سیٹل ہونا چاہیے اور رول کلیئرٹی ہونی چاہیے. باقی جو ہے تھوڑا سا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اس کا نمبر ہے. نوئی جاوید خان اسپورٹس لائف اسلام آباد سے پہلے تو آپ کو PSL کی بھی اور دوبارہ آپ کو ہیڈ کوچ بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. یہ جاننا چاہوں گا کہ کاکول میں ٹریننگ کے بعد فٹنس لیول پاکستان ٹیم کی جو اسکواڈ ہے اس کو آپ کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ 2 میچز میں فٹنس ایشو ہے, تو پہلے 2 میچز میں وہ ٹیم کے ساتھ پلینگ 11 میں نہ ہو. نہیں, شہین شاہ افریدی فرسٹ آف آل سب سے فٹ ہیں, کوئی ان کو انجری کا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرے نظر سے بھی گزری ہے یہ بات کہ جی وہ شاید پہلا میچ نہ کھیلیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ بابر اور سائم اوپن کریں گے, تو ہمارے لیے بھی یہ نیوز ہے, یہ بھی ہمارے لیے نیوز ہے. ایسا کچھ چیز ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کی کہ کون. ڈیفینیٹلی اس میں آپ چینجز دیکھیں گے, لیکن ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کیونکہ کل بارش ہو گئی تھی, کل ہم آئے نہیں. آج پچ کو دیکھیں گے اینڈ اس کے بعد ڈیسیژن بنائیں گے کہ کون فرسٹ پلینگ 11 میں ہوگا. کچھ اور تھا جی؟ فٹنس, کاکول کی فٹنس سے جو مجھے اس کی رپورٹ ملی ہے, جو ہمارے ٹرینرز بھی وہاں موجود تھے, آئی تھنک دے آر ویری سیٹسفائڈ ود دا پرفارمنس, جو لوگوں کی پرفارمنس تھی. آئی تھنک کہ نمبرز آر دیئر, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم لیگ کرتے ہیں کسی چیز میں. تو آئی تھنک کہ انشاءاللہ امپرومنٹ ہوئی ہے اس میں, اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا. تھینک یو.